बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, शहर इक़दार से एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, आज आपके सामने 2 से 3 खबरें रखेंगे। एक तो ये है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मिलिट्री अदालतों में सिविल का ट्रायल हो रहा है, आज सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। अपने दलाइल में उन्होंने क्या रखा, जजेस के क्या रिमार्क्स थे, ऑब्जर्वेशन थी, उनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद आज एक दरख्वास्त गुजार कराची से एक दरख्वास्त गुजार खातून हैं, उनके वकील आबद ज़ुबैरी साहब, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक़ सदर भी हैं, उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया है। इसके साथ आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कायम चीफ जस्टिस है, जस्टिस सरफराज डोगर, उनकी अदालत में एक केस लगा हुआ था जो इमरान खान साहब की जो इमरान खान साहब से मुलाकात ना करने के वाले से तौहीन अदालत का केस लगा हुआ था, और बुशरा बेगम और इमरान खान साहब की मुलाकातों के वाले से, जिसमें अडयाला जेल के सुपरडेंट गफूर अंजम साहब को भी बुलाया गया था, वो आज अदालत के सामने पेश हुए। तो इस सिलसिले में अदालत ने बड़ा हुक्मनामा जारी किया, इस पर बात करेंगे और फिर आपको ये बताएंगे कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कि वो लाने की तैयारी हो रही है, क्यों उसे लाया जा रहा है, उसके पीछे क्या है, क्या कहानी है उसके पीछे। और जो मेंबर हैं जुडिशल कमीशन के इस वक्त पाकिस्तान बार कौंसिल की आसन बोर्ड, ये अस्करी जज भी रह चुके हैं, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं ये, और आज़म तारड़ साहब के 27वीं आईनी तरमीम लाई जाए, ये सब अस्करी जज रह चुके हैं 2000 मुशर्रफ के दौर में। ये बताएंगे आपको कि ये क्यों लाना चाह रहे हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आता हूँ अपनी उस कहानी स्टोरी की तरफ, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल के हवाले से जो समाअत हो रही थी, उसमें जैसे जमाल बंदोखेल ने ये रिमार्क्स दिए कि जुर्म किसी ने भी किया हो, सज़ा तो होना चाहिए, ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। ये जस्टिस जमाल बंदोखेल का कहना था, जो इस बेंच के एक अहम मेंबर हैं और आईनी कमेटी के भी मेंबर हैं, जो आईनी बेंच की आईनी कमेटी है, जो केसेस वगैरह अपने तमाम फैसला करते हैं कि ये केसेस लगने चाहिए, उसके ये मेंबर भी हैं, और ये उन्होंने रिमार्क्स दिए। जस्टिस अमीनुद्दीन फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का मुतबादल मौजूद है, और अमेरिका में रवायत है कि दलाइल के ख़िताब पर दानों फ़रीक़ैन को प्रपोज जजमेंट का हक दिया जाता है। ये अमेरिका की बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं। अमेरिका में तो जमहूरियत है, यहाँ पर कौन सी जमहूरियत है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस मौका पर इस्तफसार किया कि क्या फ़ौजी अदालतों से लोग कितने रिहा हो चुके जी, ये पूछा उन्होंने, जिस पर बताया गया कि 105 मुलज़मान से 20 रिहा हुए। ये गुज़श्ता रमज़ान की बात है, लेकिन उसके बाद 20 पहले रिहा हुए और मज़ीद 19 लोगों को रिहा किया गया, जबकि इस वक्त 66 मुलज़मान जेलों में मौजूद है। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, उन्होंने ये कहा कि जुर्म किसी ने भी किया हो, सज़ा होनी चाहिए, जिस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, एक तरफ आज़ाद अदलिया है और दूसरी तरफ फ़ौजी अदालतें हैं। जहां पाकिस्तान के दफा को ख़तरा हो, वहां सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो सकता है, लेकिन 9 मई के केस में नहीं, क्योंकि ये केस सिर्फ तोड़ फोड़ का है, इसमें और कोई इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। ये इल्ज़ाम यही था कि जो मुलज़मान हैं इन्होंने तोड़ फोड़ की है, जलाओ गिराव किया है मिलिट्री इंस्टॉलेशन के बाहर, ये कहा गया था। बहरहाल दरख्वास्त गुजार फैसल सिद्दीकी साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल किए, तो उसके बाद दरख्वास्त गुजार बुशरा कमर के वकील आबद ज़ुबैरी ने अपने दलाइल का आगाज़ किया, और उन्होंने ये कहा कि अटारनी जनरल की जानिब से अपील का हक देने की कानून साजी का पहले, देखिए नाज़रीन, आपको बताते हैं कि अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपने दलाइल में ये बताया था कि अपील का हक हम देंगे, उसके लिए कानून साजी करेंगे। लेकिन आबद ज़ुबैरी साहब, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक़ सदर भी है, वो ये पूछ रहे थे कि क्या वो कानून अभी तक मौजूद है या नहीं है, जिस पर जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा कि अटारनी जनरल ऐसी अंडरटेकिंग दे सकता है जो कानून में ना हो,
جس پر آفت زبیری صاحب نے کہا کہ اٹارنی جنرل حکومت کی جانب سے عدالت میں موقف اپنایا تھا کہ اس میں اپیل کا حق دیا جائے گا. اس کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی ہے. تو ناظرین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو اس کے قائم چیف جسٹس ہے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، ان کی عدالت میں ایک کیس تھا عمران خان صاحب کا، جس میں بشرا بیگم فیصل فرید ایڈوکیٹ صاحب جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے اور فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں، انہوں نے یہ پٹیشن دائر کی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا جی کہ بشرا بیگم کو اور عمران خان صاحب کو آپس میں وہاں پر جیل کے اندر بھی ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی. اس کے بعد عمران خان صاحب کے جو وکلاء ہیں ان کو اجازت نہیں دی جاتی. گزشتہ روز راجہ انعام امین مناس صاحب جو جسٹس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے اس پر بھی سماعت کی تھی، اور آج بشرا بیگم کے حوالے سے کیس پر سماعت تھی جسٹس قائم چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت میں. جو گزشتہ روز سماعت ہوئی تھی اس کا بھی فیصلہ سنا دیا گیا، اور آج جو سماعت ہوئی ہے اس کا بھی وہ درخواست نمٹا دی گئی ہے. وہ نمٹا اس لیے دی گئی کہ جو اڈیالہ جیل کے سپرڈینٹ ہیں انہوں نے عدالت کے سامنے یہ موقف رکھا، عدالت کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہر بدھ کے روز یعنی وینسڈے کو عمران خان صاحب کی اور بشرا بیگم کی ملاقاتیں ہوتی ہے، ان کی ملاقات بالخصوص کروائی جاتی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جیل میلول کے مطابق کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں کوئی ہم کہیں کہ ملاقاتیں نہیں کروائی جاتی. تو جس پر فیصل فرید صاحب نے قائم چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت میں یہ بیان رکھا سامنے ان کی عدالت میں کہ اڈیالہ جیل کی جو انتظامیہ ہے وہ جیل احکامات وہ جو ہائی کورٹ کے احکامات کو یا عدالتوں کے احکامات کو جوتے کی نوک پر رکھی. یہ لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا، لیکن انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ وہ ان کو مانتی نہیں ہے، تو اس کی اٹ مینس کہ جوتے کی نوک پر یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا. تو ناظرین جس پر قائم جسٹس سرفراز ڈوگر نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی کہ وہ نہ مانے، اتنی جن میں جرت کے وہ ان کو نہ مانے. بہرحال چلیں یہ ان کی بات ہوئی. تو یہاں پر ناظرین آپ کو بتائیں کہ خان صاحب کو ایک اور جو گزشتہ روز سماعت ہوئی تھی جو راجہ انعام امین مناس جسٹس نے سماعت کی تھی، جو فیصل فرید ایڈوکیٹ صاحب نے درخواست دائر کی تھی وکلاء کے حوالے سے، آج اس کا قابل سماعت اس درخواست کو قرار دیا گیا ہے جی کہ یہ درخواست قابل سماعت ہے. گزشتہ روز اس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا، تو آج اسے کہا گیا کہ اس کے نمبر لگائیں، اس کو قابل سماعت قرار دیا گیا. اب اس پر سماعت ہوگی. وہ بھی یہی ہے توہین عدالت کی جی کہ وہ ملاقاتیں نہیں کروانے دی جا رہی. وہ ایک علیحدہ سا پٹیشن دائر کی تھی فیصل فرید صاحب نے. تو یہ عدالتوں کے حوالے سے یہ ہے. اب میں آتا ہوں 27ویں آئینی ترمیم کے پر کہ 27ویں آئینی ترمیم کیوں لانا چاہ رہے ہیں. ناظرین آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز آسن بون صاحب جو پاکستان بار کونسل کے جوڈیشل کمیشن میں ممبر ہیں، اختر حسین شاہ نے استعفیٰ دیا تھا. ان کا وہ اصولی موقف پر قائم تھے. جب یہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعیناتی کا معاملہ جو تبادلہ کیا گیا ان کا معاملہ ہوا، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی تعیناتی کا معاملہ ہوا، تو اس پر سید اختر حسین شاہ صاحب کا وہ اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے اس پر اختلاف کیا، ووٹ نہیں دیا تھا. سید اختر حسین شاہ کا یہ کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھ پر دباؤ ڈالا، مجھ پر یہ کہا کہ آپ اپنا ووٹ جہاں ہم کہہ رہے ہیں وہاں دیں، آپ اپنے ووٹ کا استعمال وہاں کریں. ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ سید اختر حسین شاہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اس وقت، جسٹس عمر فاروق صاحب، انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے جانے کے حوالے سے، جب جسٹس تعیناتی کے حوالے سے وہ اور جسٹس جمال مندوخیل نے شدید مخالفت کی تھی. بعد ازاں انہیں مجبور کیا گیا اسٹیبلشمنٹ نے، تو پھر انہوں نے وہ استعفیٰ دے دیا. استعفیٰ کے بعد آسن بون صاحب یہاں پر پاکستان بار کونسل کے ممبر بنے. تو گزشتہ روز لاہور میں انہوں نے ایک انٹرویو کہہ سکتے آپ اس میں کہا جی کہ 27ویں آئینی ترمیم اور وفاقی فیڈرل کانسٹیٹیوشن عدالت کے حوالے سے، کورٹس کے حوالے سے انہوں نے بات کی. ناظرین آپ کو بتائیں کہ یہ آسما جہانگیر گروپ کے جو یہ آسن بون صاحب ہے نا،
یہ مشرف کے دور میں جب ان کے خلاف تحریک چل رہی تھی، وکلاء لائر موومنٹ چل رہی تھی، تو یہ اس وقت پاکستان، یہ اس وقت سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ تھے اس وقت، حسن بون صاحب. اور حسن بون صاحب سپریم کورٹ، ایک طرف لائر موومنٹ چل رہی ہے جناب، جو آئین پسند ہے وکلاء، وہ آئین شکنوں کے خلاف موومنٹ چلا رہے ہیں، تو دوسری طرف یہ بطور صدر سیدھے انہوں نے پی سی او کے ساتھ حلف اٹھایا اور لاہور ہائی کورٹ کا جج بن گئے، عسکری جج بن گئے یہ حسن بون صاحب. المیہ یہ ہے، ستم ظریفی یہ ہے کہ اسما جہانگیر ایک نام ہے، ان کے والد صاحب جو جیلانی صاحب ہے، غلام جیلانی صاحب، وہ کوئی وکیل تو نہیں تھے لیکن یہ ایک بڑے ہی وہ ایکٹیوسٹ تھے، بڑے نیک نام تھے. ان کی کاوشوں کی وجہ سے حسین شہید سہروردی کو لاہور ہائی کورٹ کا ممبر بنایا گیا تھا. اسما جو اسما جہانگیر ہے، ان کے والد کی کاوشوں کی وجہ سے. اسما جہانگیر نے بھی اپنی زندگی میں یہ جدوجہد کرتی رہی، سٹرگل کرتی رہی، لیکن ان کی وفات کے بعد عسکری جو لوگ ہیں، وکیل، عسکری نما وکیل، جس طرح عسکری جج کا حلف اٹھایا تھا حسن بون صاحب نے، اور پھر اس اسما جہانگیر گروپ پر انہوں نے قبضہ کر لیا. اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی اس گروپ کا حصہ ہے. اب حسن بون، اعظم نذیر تارڑ، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ عسکریت کی طرف سے نوازے جاتے رہے ہیں، اور آج بھی یہ وہی کر رہے ہیں. یہ ان کا اپنا مائنڈ اپلائی یہ نہیں کرتے، یہ بوٹ کے تسموں کے ساتھ لٹک کر چونکہ اسمبلی میں پہنچے ہوئے ہیں، اور انہیں فارم 47 دے کر اسمبلی میں پہنچایا گیا ہے، اور یہ انہیں پھر مسلط کیا گیا، اور یہ جانتے ہیں باخوبی. یہ جو حسن بون ہے، اعظم نذیر تارڑ ہے، شہباز شریف ہے، مریم نواز ہے، یہ پورا گروپ جو مسلط کیا گیا پاکستان کی 25 کروڑ عوام پر، یہ بخوبی جانتا ہے کہ ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے، ہم وہی کریں گے جو کہ ہمیں ہمارے جنہوں نے ہمیں اس اسمبلی میں بھیجا تھا، وہ لٹکا کر ووٹ دے کر نہیں، تسموں کے ساتھ لٹکا کر، فارم 47 دے کر، ہاتھ میں اس کے لاسٹک والی شلوار پہنا کر ہمیں اسمبلی میں بھیجا تھا. وہ بھیجنے والے جو کچھ کہیں گے ہم وہی کریں گے. تو پھر اب ان کی مرضی اور منشا ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم لا کر فیڈرل جوڈیشل کورٹ بنائی جائے، تاکہ جسٹس امین الدین خان کو وہاں بھیجا جائے، اور جو جسٹس منیر، قاضی منیر صاحب نے عدلیہ ناچ کا جو انہوں نے جو شروع کیا تھا سلسلہ، یہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے دور میں یہ اوج سریہ پر پہنچ گیا ہے. یعنی کہ اس وقت انہوں نے، قاضی منیر نے باندھی بنایا تھا اس عدلیہ کو، طاقتور حلقوں کا، اسٹیبلشمنٹ کا. تو قاضی یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ جو اس کو اوج سریہ تک پہنچا دیا ہے. باندھی سے بھی آگے یہ بات گزر چکی ہے. یہاں پر وہی ہو رہا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں بازیچہ اطفال. دیکھیں، عدلیہ کو جب بازیچہ اطفال بنایا جا رہا تھا 26ویں آئینی ترمیم لا کر، تو اس وقت جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور شاہ نے قاضی یحییٰ آفریدی کو یہ کہا، قاضی القضاء کو، امام القاضیان کو، کہ آپ فل کورٹ بنائیں 26ویں آئینی ترمیم پر. لیکن قاضی یحییٰ آفریدی صاحب نے نہیں بنائی، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے وہ بینیفیشری ہے. اس کے تحت یہ چیف جسٹس بنے ہیں، 30 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ لے رہے ہیں، V8 ملی ہوئی ہے، وی آئی پی پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں. اختیارات ان کے پاس تو خیر کچھ بھی نہیں، بالکل وہ ٹوٹیاں، نلکیاں ٹھیک کروانے والے اختیارات تھے ان کے پاس. باقی تو سپریم کورٹ کے حوالے سے جس طرح شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں ان کے پاس اختیارات تو کچھ نہیں ہے. تو ناظرین، بہرحال یہ جو آج کی یہ جو میں نے آپ سے خبریں شیئر کی، اس پر اپنا انالیسس دیا، اور پھر یہ 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے لانے کے لیے، اور جس میں یہ ابھی تک ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے جو کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اقتدار کے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے جھولے لے رہے ہیں نا، جھولے لے رہے ہیں تو اس کا انہیں مزہ آ رہا ہے جھولے لینے کا. تو جب یہ جھولے سے اتریں گے تو پھر انہیں پتہ لگے گا کہ ہم نے کیا کیا تھا. خیر ابھی تو جھولے لے رہے ہیں.
تو ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، اس التماس کے ساتھ کہ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔